الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد۔ ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علی روح السلام کے بعد۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کے متعلق بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی آج عقیدہ رسالت کے متعلق بیان کریں گے۔ نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کس لیے آتا ہے؟ اور نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ یہ اس آیت بینات کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ رسالت کیا ہے۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ بغیر رسالت کا اقرار کیے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف خدا کو ماننے والا مسلمان کہلا سکتا تو پھر تو سارے ہی مسلمان ہو جاتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن مسلمان وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانے اور اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار بھی کرے۔ آدمی بے شمار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے،
لیکن ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہہ دیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کو ماننے کا نام اسلام ہے، ان کو جاننے کا نام ایمان ہے، ان کو دل میں بسا لینا یہی مومن ہونا۔ مین پرسنالٹی رسول کی ذات ہے، اگر انہی کو نہیں مانا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کفر، شرک، ان تمام چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، کفر کی گمراہیوں سے نکل کر اسلام کی ہدایت اور روشنی میں آ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی ضرورت کیوں؟ نبی کس لیے آتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نبی کون ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا اور محدثین نے لکھا کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کے پاس بھیجتا ہے، اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کے پاس بھیجتا ہے اور اس کی نبوت کی تصدیق میں اسے معجزات عطا کرتا ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ جی میں نبی ہوں، اب جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے نا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتے دلیل۔ انسان کہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی میڈیکل کی سند ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے کہیں سے پڑھا ہے؟ کسی نے کہا میں انجینئر ہوں، یہ دعویٰ ہے، دلیل اس کی سند ہے۔ اسی طرح جتنے بھی چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ایک دعویٰ اور اس کی دلیل۔ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں مانو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعویٰ کیا، اللہ نے اس دعوے کی دلیل میں انہیں معجزات عطا کی، انہوں نے وہ معجزہ دکھایا، لوگوں نے مان لیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا نبی کی ضرورت کیوں؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا کیے ہیں، 5۔ کتنے حواس؟ 5۔ انہی کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، چھونے کی قوت، سونگھنے کی قوت، یہ ساری قوتیں کتنی ہیں؟ 5۔ بالفاظ دیگر انہیں اگر دیکھا جائے قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، یہ ساری قوتیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ ہر انسان کے پاس یہ 5 قوتیں موجود ہیں اور انہی 5 سے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی تمام اشیاء کا ادراک کرتا ہے۔ مثلا کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سننے سے ہے، انہیں دیکھا نہیں جاتا، جیسے آواز۔ آواز کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کا تعلق سننے سے۔ تو اللہ نے قوت سامعہ عطا فرما دی، سننے کی قوت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، اللہ نے قوت باصرہ عطا فرمائی، دیکھو۔
دیکھنے کی قوت عطا کر دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ذائقہ سے ہے، چکھنے کی قوت۔ اب مثلا کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے تو کیا آپ کھانے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے کڑوا؟ بتا سکتے ہیں؟ اس کا مزہ کیسا ہے، ذائقہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نہیں، جب تک اس کو چکھیں گے نہیں پتہ نہیں چلے۔ تو اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق چھونے سے ہے، آپ چھو کر، مثلا یہ مائک میرے پاس رکھا ہے، اب میں دیکھوں کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، کیسا ہے، تو چھو کر دیکھا، پتہ چلا کہ ہاں بھئی یہ سخت ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق چھونے سے ہیں، اللہ نے چھونے کی قوت عطا فرما دی، قوت لامسہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سونگنے سے ہے، قوت شامہ اللہ نے عطا فرما دی۔ بدبو یا خوشبو، اس کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سونگا جا سکتا ہے۔ کہیں آپ گئے بدبو ہے، آپ کو ایک آ گئی نہیں قوت شامہ، اچھی ہے بری ہے، بدبو ہے یا خوشبو ہے، قوت شامہ نے بتا دیا، سونگنے کی قوت۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، یہ ساری چیزیں، یہ 5 قوتیں ہیں جو ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ جن چیزوں کا تعلق چھونے سے ہے چھو کر معلوم کر لیا، جن کا تعلق سننے سے ہے سن کر معلوم کر لیا، جن کا تعلق ذائقے سے ہے چکھ کر معلوم کر لیا، جن کا تعلق دیکھنے سے ہے دیکھ کر معلوم کر لیا، جن کا تعلق سونگنے سے ہے سونگ کر معلوم کر لیا۔ ہو گیا نا؟ اب یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ہر انسان کے پاس، 5 قوتیں ہر انسان کے پاس موجود ہیں۔ اور پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، یا تو اس کا تعلق سننے سے ہو، یا دیکھنے سے، یا چھونے سے، یا سونگنے سے، یا چکھنے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ اس بات کو غور سے سنیں گے، اگلی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ 5 حواس ہر انسان کے پاس موجود ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے کہ کائنات میں ایسی چیزیں رکھ دیں جن کا تعلق ان 5 حواس خمسہ سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا تو ہم نے معلوم کر لیا، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی ذات ایسی ہو جسے دیکھا نہ جا سکے، جسے سنا نہ جا سکے، جسے چھوا نہ جا سکے، جسے سونگا نہ جا سکے، جسے چکھا نہ جا سکے، اس کو کیسے پہچانے؟ اس کو کیسے پہچانے؟ بھائی کسی کو چھو کر دیکھا، اب ایک نابینا آدمی ہے، اس نے چھو کر دیکھ لیا، ہاں بھئی یہ آدمی یہاں کھڑا ہے، لامسہ ہے نا، قوت لامسہ، چھو کر آواز سن لی، قوت سامعہ نے بتا دیا، چکھ لیا، قوت ذائقہ نے بتا دیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو جس کا تعلق ان 5 چیزوں سے نہ ہو، یعنی جس کا ادراک، جس کی موجودگی اور جس سے تعلق ان 5 چیزوں سے نہ ہو سکے، اس کو کیسے پہچانے؟ اس کو کیسے جانیں؟ اس سے کیسے رابطہ کریں؟ اللہ کی ذات وہ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے چھوا نہیں جا سکتا، جسے سنا نہیں جا سکتا، جسے سونگا نہیں جا سکتا۔ 5 حواس ہیں، یہ حواس خمسہ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے اپنے اور بندوں کے درمیان نبی کو بھیج دیا۔ اسی لیے نبی کو بھیج دیا کہ نبی خدا کی ذات کو پہچانوانے کے لیے آتا ہے۔ نبی خدا اور بندے کے درمیان ایک ذریعہ ہے، نبی خدا اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے، نبی خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کا کام ہے کہ خدا کے احکامات بندوں تک پہنچائے، بندوں کی گزارشات اللہ تک پہنچائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ نبی کی ضرورت اس لیے ہے۔ اچھا، ہمیں فیض لینا ہے تو فیض لینے کے لیے ایک ہوتا ہے نا فیض دینے والا، ایک ہوتا ہے فیض لینے والا، دونوں میں مناسبت ہو
تب یہ لین دین کا کام ہو سکتا ہے۔ مثلا دو آدمی ہیں، ایک نے علم پڑھایا، دوسرے نے پڑھا، ایک نے علم کا فیض لیا، دوسرے نے دیا، ہو گئے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے ورا، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ نہ اسے سنا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک ایسے انسان کو بھیج دیا جسے ہم نبی کہتے ہیں کہ میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، ان کی گزارشات مجھ تک پہنچاؤ۔ اس لیے نبی کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ حواس خمسہ یہ ہمیں مل گئے اور ہم نے ادراک کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب نبی کے ذریعے، نبی کے بغیر نہیں۔ اسی لیے نبی کی ضرورت ہے اور اسی لیے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت۔ بھئی جب تک آپ اسے نہیں مانیں گے تو اس کے احکامات کیسے مانیں گے؟ مثلا آپ مجھے نہ مانیں تو میری بات کیسے مانیں گے؟ تو ضروری ہے کہ نبی کو مانا جائے تاکہ اس کی بات بھی مانی جائے۔ اسی لیے نبی کو ماننا ضروری ہے اور یہی رسالت ہے۔ تم نے اللہ کو مان لیا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے احکام میں اس کا شریک ہے، کسی میں اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو مانو، ان کو مانو گے یہی تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور محمد الرسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کو جب حکم ملا نا، اللہ نے فرمایا اعلانیہ تبلیغ فرمائیے، تو سرکار کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا۔ شاعر نے لکھا، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پست انسانوں کی آبادی، ندا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، تم اپنے کام دندے آج طے کر دو ادھر آؤ۔ سب کے سب آگئے، کھڑے ہو گئے۔ اب سرکار نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کو سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو۔ ایک بات میں تم سے کرتا ہوں، سرکار کوئی صفا پر ہے نا، وہ سب نیچے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر جرار یہاں کھڑا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، گھروں کو لوٹ لے گا، شہر کو مسمار کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، بتاؤ کیا میری بات تم مان لو؟ کیونکہ سرکار اوپر ہیں، میں پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ سکتا ہوں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور تم پستی میں ہو۔ میں تم سے کہوں گے کہ لشکر جرار ہے جو حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ جتنے بھی کھڑے تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ کہیں گے ہم آپ کے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو مان لیں گے، لشکر کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ کے کہنے پر مان لیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے کہنے سے
بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو پھر میرے ہی کہنے سے بن دیکھے خدا کو بھی مان لو۔ بھئی لشکر کو نہیں دیکھا نا، میں کہہ رہا ہوں تو تم مان رہے ہو، تو اسی طرح خدا کو نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ اپنے آپ کو پہچانوایا، بتایا مجھے مانو، کیونکہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہے، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہے۔ اگر یہ مرشد کو مان لیں گے تو ارشاد کو بھی مان لیں گے، متکلم کو مان لیں گے تو کلام کو بھی مان لیں گے، ہادی کو مان لیں گے تو ہدایت کو بھی مان لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے ہادی کو ماننا ضروری ہے، تب ہدایت کو مانو گے، تو پہلے نبی کو ماننا ضروری ہے، تب اللہ کو مانو گے۔ اور اگر تم صرف اللہ کو مانتے رہے اور نبی کو نہیں مانا، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے عقیدہ رسالت، اور نبی کی ضرورت اسی لیے ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ 5 قوتیں حواس خمسہ جو ہمیں عطا کیے، یہی 5 حواس انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، لیکن ہمارے حواس خمسہ میں اور ان کے حواس خمسہ میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ نے جتنی قوتیں انبیاء کو عطا فرمائی، بھرپور عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو معجزات عطا فرمائی، اور ایسے معجزات کہ جس کو دیکھ کر عقل دنگ ہو جائے، دیکھنے والا سمجھ لے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور معجزے کے معنی ہی یہی ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی جو چیز عقل میں نہ آئے وہی معجزہ ہے۔ اگر وہ نبی سے صادر ہو، اس کا صدور نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اور ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات جو عطا فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اب ذرا سا اس میں غور و فکر کریں۔ ہر نبی جو بھی آیا کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل نے کہا پانی نہیں ہے، فرمایا اچھا آپ کا عصا تھا، زمین پر مارا۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے زمین سے جاری کر دی، 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، ایک عصا مارا، لاٹھی۔ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم زمین کی کھدائی کریں، بورنگ کرائیں، یہ کریں وہ کریں، پھر بھی ایک ہی کنواں نکلے گا، ایک ہی ہوگا نا۔ آپ نے ایک عصا مارا، 12 چشمے جاری کر، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پیو پانی، ہمارا ایمان ہے بلا شبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اپنی لاٹھی، اپنا عصا مارا تو زمین سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے پانی نکالا جہاں پانی ہوتا ہے۔ بھئی زمین میں پانی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ یہ ہماری پوری زمین جو ہے نا، یہ پانی کے اوپر، پانی کے اوپر۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، ہم کھدائی کرتے ہیں، کہیں 20 فٹ، کہیں 40 فٹ، کہیں 50 فٹ، پانی نکل آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زمین کے اندر پانی ہوتا ہے۔ بلا شبہ ان کا معجزہ ہے، انہوں نے ایک لاٹھی ماری، عصا مارا، 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن انہوں نے وہاں سے نکالا جہاں پانی ہوتا ہے۔ اب آؤ اپنے آقا کی شان دیکھو، نبی پاک علیہ السلام سفر فرما رہی، صحابہ کا جمع غفیر حضور کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں۔ اور آپ جانتے پانی کتنی بنیادی ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی چاہیے، وضو کے لیے پانی چاہیے، غسل کے لیے چاہیے، کھانے میں چاہیے، پینے میں، ہر جگہ پانی کی ضرورت۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، اور پانی نہیں تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں۔ بغیر وضو نماز ہوگی؟ ہوگی۔ کچھ لوگوں کی ہو جائے گی، شاید جب ہی نہیں بول رہے۔ کسی نے پوچھا بغیر وضو نماز ہوتی ہے؟ ایک آدمی نے کہا ہاں ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہنے میں نے پڑھی تھی، ہو گئی۔ ایسے تو نہیں کرتے نا آپ؟ بغیر وضو نہیں، وضو ضروری ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی وضو کرو۔ بزرگوں نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، جب حاجت سے فارغ ہو فوراً وضو کرو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ جو ہمیشہ وضو سے رہتا ہے اس کے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اعمال و افعال و کردار بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، اب پانی کی ضرورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو لے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں پانی ہے، فرمایا لے آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رحمتوں برکتوں والا دست مبارک اس میں ڈال دیا۔ وہ جو پیالہ تھا اور اس پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رحمتوں والا ہاتھ دست مبارک اس میں ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ نے پیا بھی، وضو بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، کھانے میں بھی استعمال کیا۔ آخر میں دیکھا پیالے میں اتنا ہی پانی تھا جتنا پہلے تھا۔ کہاں سے نکلا؟ انگلیوں کے درمیان۔ اچھا یہ بتاؤ، دنیا میں سب سے مقدس اور بابرکت پانی کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ آب زمزم؟ اس سے بھی زیادہ ایک اور مقدس پانی جو سرکار کی انگلیوں سے نکلا، یہ اس سے بھی زیادہ مقدس، اس لیے کہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا ہے، یہ حبیب اللہ کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بلا شبہ معجزہ ہے کہ اپنی لاٹھی ماری، عصا مارا، 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن انہوں نے وہاں سے پانی نکالا جہاں پانی ہوتا ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے وہاں سے پانی نکالا جہاں سے پانی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا کسی کی انگلیوں سے پانی نکلا؟ کبھی نکلا؟ آپ میں سے کسی کی انگلی سے نکلا؟ اگر نکلے گا لوگ کہیں گے بیماری ہے، جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ، پتہ نہیں کیا تمہارے ہاتھوں میں کوئی زخم ہو گیا، پانی نکل رہا ہے، یہی ہے نا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، حضور کا معجزہ یہ ہے، اس مقام سے پانی نکالا جہاں تصور بھی نہیں ہو، گمان بھی نہیں ہو، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو۔ تو معجزہ یہ بھی ہے، معجزہ وہ بھی ہے، ہم کسی معجزے کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ اب آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ چیونٹی کتنی سی ہوتی؟ اس نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تو وہ چیونٹیوں کی سردار چیونٹی تھی، چیونٹیوں کی سردار۔ اس نے اپنی چیونٹیوں کو بلایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ بھئی ہو سکتا ہے نا، اتنی چیونٹی کیا نظر آتی؟ ہم جب چلتے ہیں ہمیں کتنی چیونٹیاں نظر نہیں آتی، پیروں کو نیچے آ جاتی، مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی، اتنی سی معمولی۔ تو چیونٹیوں کی سردار چیونٹی جو تھی، اس نے اپنی چیونٹیوں کو بلایا، آ جاؤ بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ وہ اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے اس کی آواز کو سنا۔
کس کی آواز کو؟ چیونٹی کی آواز. 3 میل دور سے سنا. مختلف روایت ہے، ایک روایت میں 3 میل دور. اچھا 3 میل دور سے سنا. قرآن نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرائے، ہنس دی. دیکھو میرے لشکر سے اپنی چوٹیوں کو کیسے بچا رہی. داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، ہنسنے لگے، مسکرا دیے. اب بتاؤ 3 میل دور سے سننا ان کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ آپ نے کبھی چونٹی کی آواز کو سنا؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے سنا؟ کبھی اٹھا کر کان میں رکھ لینا، پھر دیکھنا آواز آئے گی یا نہیں. اتنی زور سے کاٹے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی. ہم چونٹی کو اٹھا کر کان میں رکھ لیں، آواز نہیں. اللہ کا نبی 3 میل دور سے سن رہا ہے نا معجزہ. بلا شبہ ہمارا ایمان یقین کامل حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن لیا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پر رہتے ہوئے زمین والی مخلوق کی آواز کو سنا. زمین پر تھے نا، اور چونٹی کہاں تھی؟ زمین پر. تو معجزہ تو ہے کہ 3 میل دور سے سنا، لیکن وہ بھی زمین پر تھے. جس کی آواز کو سنا وہ بھی زمین پر. اب آؤ اپنے آقا کی شان بھی دیکھ لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال، جب میں معراج پر آسمانوں پر گیا، شب معراج میں آسمانوں پر گیا، جنت میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. سرکار کہاں تھے؟ جنت میں. اور بلال حبشی مکے میں. کتنا فاصلہ اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. زمین سے آسمان تک فاصلہ، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا، دوسرے سے تیسرے کا، 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکان لا مکان، قاب قوسین، پھر جنت. بلکہ یہ تو ہم نے اندازے سے کہہ دیا، نہ جانے کتنی رفعتیں، کتنی بلندیاں ہوں گی، تب جا کے جنت ہوگی. یہ تو ہمارا گمان ہے نا. فرمایا میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. بلا شبہ یہ معجزہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے چونٹی کی آواز کو 3 میل دور سے سنا، لیکن انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے زمین والی مخلوق کی آواز کو سنا. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ خود جنت میں ہیں، بلال مکے میں ہیں، آواز وہاں سن رہے. آواز سن رہے. علماء نے لکھا کہ اب اس میں 2 احتمال ہیں. 2. آقا نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا. انسان چلتا ہے نا، آواز پیدا ہوتی. علماء یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ کہو کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام جنت میں تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چل رہے تھے، آقا ان کے چلنے کی آواز کو وہاں سن رہے تھے. اگر یہ کہو تب بھی نبی کی شان ظاہر ہوتی. اور یا یہ کہو کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامانہ شان سے سرکار کے آگے ادب سے چلیں گے. اس وقت جو آواز پیدا ہوگی، جو آواز پیدا نہیں ہوئی، آقا نے پہلے ہی سن لی. اگر پہلی بات مانو تب بھی نبی کی شان ظاہر ہوگی، دوسری بات مانو تب بھی نبی کی شان ظاہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے. اب آئیے قوت شامہ، سونگنے کی قوت. ہم سونگتے ہیں نا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے. مشہور واقعہ ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں. ان کے بھائی ان کو لے گئے، ان کی قمیض اتاری، ایک بھیڑیے کو ذبح کیا، اس کا خون لگایا، ان کو کنویں میں پھینکا، روتے ہوئے آ گئے. ابا جان بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، وہ تو ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھتے تھے.
ان پہ تو سارے حالات منکشف تھے. آپ نے ایک جملہ فرمایا بھیڑیا کھا گیا. ہاں جی ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, یہ دیکھیں یہ اس کی قمیض, یہ خون لگا ہے. فرمایا اتنا سمجھدار بھیڑیا میں نے نہیں دیکھا جس نے پہلے قمیض اتاری پھر کھایا. ارے کوئی درندہ حملہ کرتا ہے تو کپڑے پھٹیں گے یا نہیں پھٹیں گے؟ ظاہر ہے انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اور ایک سچ بول دے تو اسی میں امن ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم جا کر یہ دکھا دیں گے, ہمارے باپ یقین کر لیں گے. یہ نہیں پتا کہ وہ تو باپ ہیں, باپ تمام بیٹوں کو جانتا ہے, اور وہ باپ بھی وہ جو نبی, اور نبی کا مقام جو ظاہر اور باطن کو دیکھے, جیسے چہرے کو دیکھے ایسے دل کو بھی دیکھے, جس پر وحی نازل ہو اس سے جھوٹ بول رہے ہو. خیر وہ سمجھ گئے کہ میرا بھی امتحان شروع ہو گیا, یوسف کا بھی امتحان شروع ہو. روتے رہے, ان کے غم میں بینائی زاحل ہو گئی, نابینا ہو گئی. پھر عرصہ دراز کے بعد ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان مکمل ہوا, اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے. کبھی تو کنویں میں تھے, کبھی بازار میں بیچا گیا, اور کبھی مصر کے بادشاہ بن گئے. اللہ کی شان ہے نا, کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. وہ جس کو چاہے جیسا چاہے وہ کر دے, وہ ہر چیز پر اپنے ہر چاہے پر قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ اپنے ہر چاہے پر قادر ہے, جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اب ان کے بھائی پہنچے, غلے کی کمی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا, یہ نہیں پہچان سکے. انہوں نے تو سوچا کہ ہم نے تو ڈال دیا تھا کنویں میں, مر گئے ہوں گے, ختم ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ نہیں پتا کہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. اس کی طرف سے جس کے لیے موت لکھی ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا, اور اس کی طرف سے جس کے لیے زندگی لکھی ہو اسے کوئی مار نہیں سکتا. موت اور حیات اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب یہ چلنے لگے آپ نے اپنا تعارف کرا دیا. اب انہوں نے دیکھا, معافی مانگنے لگے. بہرحال جو کچھ ہوا, پوچھا باپ کا حال کیا ہے. یوسف تمہارے غم میں روتے روتے ان کی بینائی زائل ہو گئی. فرمایا اچھا, اپنی قمیض دی, کہا جاؤ یہ لے جاؤ, جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا, بینائی واپس آ جائے. قرآن میں ذکر اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہی ابی یأتی بصیرا, میری قمیض میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا, آنکھیں روشن ہو جائیں گی. انہوں نے کہا اچھا, اب یہ قمیض لے کر چلے. ابھی یہ یہاں سے چلے ہیں, سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی, یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا یوسف, ارے اس کو تو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے, وہ تو بھیڑیا کھا گیا. نہیں, انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگرچہ تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو, میں یہی کہوں گا خوشبو آ رہی. قمیض قریب آ رہی ہے, خوشبو بڑھتی جا رہی ہے. کبھی آپ نے, اب سینکڑوں میل تو خیر بہت دور کی بات ہے, کبھی آپ نے ایک محلے کی خوشبو دوسرے محلے میں سونگھی؟ کبھی ایسا ہوا کہ آفس میں بیٹھے ہیں وہیں سے سونگ لیا بیگم نے آج قورمہ پکایا ہے؟ ہوا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے تو بریانی کی خوشبو آ گئی, ہے نا, بریانی کا نام سن کے تو سب خوش ہو گئے ماشاءاللہ. پتہ نہیں آج ہے بھی یا نہیں, خیر کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ گھر میں آ جائے, لیکن سینکڑوں میل دور خوشبو. انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگرچہ تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو. گھر والے چپ ہو گئے. خیر وہ چلتے 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 پہنچے, گھر میں داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی. قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں روشن ہو, ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اب بتاؤ قمیض نے شفا دی یا نہیں دی؟ دی نا. یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا,
جو شفا دے وہ خدا، غیر اللہ شفا نہیں دے سکتا، اس لیے تم مزاروں پر نہ جاؤ، شفا نہیں ملے گی، بزرگوں کے پاس نہ جاؤ، شفا نہیں ملے گی، تعویذ نہیں لو، شفا نہیں ملے گی، دم نہیں کراؤ، شفا نہیں ملے گی، اس لیے کہ شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے، غیر اللہ شفا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ پوچھتے ہیں بتاؤ قمیض اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ نے شفا دی یا نہیں دی؟ تو قمیض کو کچھ کہو نہ کہو، جس کی قمیض ہے اسے کیا کہو گے؟ جس کی قمیض ہے اسے کیا کہو گے؟ ارے اسی کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے قمیض میں یہ وصف پیدا ہوا کہ اس نے ایک انسان کی، ایک نبی کی آنکھوں کو پھر روشن کر دیا۔ تو یہ تو سب بیوقوفی کی بات ہے، ناسمجھی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے، ہم کل بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ سمجھو پھر فتویٰ لگاؤ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ذریعہ نبی اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ ہے۔ اللہ نے یہ سارے ذریعے بنا دیے، یہ عالم اسباب ہے، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، صرف ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، اور وہ خالق کائنات کی ذات۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب معجزہ بلا شبہ یہ تھا کہ انہوں نے سینکڑوں میل دور سے خوشبو کو سونگا۔ کس کا معجزہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان، سینکڑوں میل دور سے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگ لیا، بلا شبہ ان کا معجزہ تھا، لیکن انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے زمین والے کی خوشبو کو سونگا۔ اب آؤ اپنے آقا کی شان بھی دیکھ لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سینکڑوں میل دور سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگا، بلا شبہ ان کا معجزہ تھا، لیکن وہ بھی زمین پر تھے، جن کی خوشبو کو سونگا وہ بھی زمین پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، فرمایا جبریل سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، میں خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ سدرہ سے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، میں خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ سدرہ کہاں ہے؟ زمین پر، پہلے آسمان پر، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرہ، وہاں سے ابھی وہ چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں میں خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اللہ نے جتنے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا ایک معجزہ تو یہ تھا کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جب زبور کی تلاوت کرتے تھے در و دیوار وجد میں آ جاتے تھے، کیفیت طاری ہو جاتی، انسان تو انسان، چرند پرند حیوان، جمادات نباتات سب جھومنے لگتے تھے، ایسی آواز اللہ نے عطا فرمائی۔ اور ایک معجزہ یہ تھا، ان کے ہاتھوں میں ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ لوہا جب اپنے ہاتھ میں لیتے تھے جیسے چاہتے تھے موڑ لیا کرتے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی بالکل نرم ہو جاتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، جب سخت پتھروں پر چلتے تھے پتھر نرم ہو جاتے تھے، قدم مبارک کا نشان بن جاتے۔ سرکار کے جو نشان قدم ہے نا، یہ بنائے نہیں گئے ہیں، کسی نے تراشے نہیں ہیں، آقا نے قدم رکھا، پتھر نے سینہ نرم کر لیا، نشان قدم اپنے اوپر لے لی۔ جس جس پتھر پر نشان قدم ہے وہ پتھر موجود ہے یا نہیں ہے نا؟ اور اس کے ساتھ کے کتنے پتھر تھے ختم کر دیے گئے، توڑ دیے گئے۔ یہی حال مقام ابراہیم کا بھی ہے، پتھر نے بتا دیا سنو نبی کے قدموں سے نسبت رکھ لو، تمہارا نشان بھی باقی رہے گا، تمہارا نشان باقی رہے گا۔ اگر اپنا نشان باقی رکھنا چاہتے ہو نبی کے قدموں سے نسبت رکھ لو، تمہارا نشان بھی قیامت تک باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات، ان کا تعلق زمین سے،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر تعداد میں معجزات عطا فرمائے، جن کا تعلق زمین سے بھی، آسمان سے بھی، جنت سے بھی، سدرہ سے بھی، کہاں کہاں سے ان کا تعلق، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ کے ہر مخلوق کے رسول ہیں، زمینوں کے رسول، آسمانوں کے رسول، چاند کے رسول، سورج کے رسول، ستاروں کے رسول، جانوروں کے رسول، انسانوں کے رسول، جمادات، حیوانات، نباتات، جتنی مخلوقات اس کائنات میں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے رسول۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت۔ جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی وحدانیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے آقا کی رسالت سے خالی نہیں۔ اور یہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہے، ان چیزوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے رسول ہیں، ان چیزوں نے بھی تسلیم کیا۔ میں نے کوئی ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا چاند کے رسول، سورج کے رسول۔ سرکار نے معجزات دکھائے نا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، سورج کو واپس پلٹایا، بادلوں نے آ کر بارش برسائی، درختوں نے آ کر سجدہ کیا، اطاعت کی، جانوروں نے سر جھکایا، اطاعت کی۔ یہ سارے معجزات ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ارے معجزات تو بعد میں دکھائے، بچپن کی کیفیت یہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جھولے میں نے چاند کی طرف دیکھا تو کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ آپ نے چاند کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھا، اب وہ حیران ہو گئی، عجیب و غریب منظر دیکھا، چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر، میں دیکھ لوں یہ کیا ہے۔ جب نیچے دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جھولے میں ہیں، مبارک انگلی جب ادھر کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کرتے ہیں چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ چاند بھی ادھر ادھر ہو کر بتا رہا ہے میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی منظر کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بچے کھیلتے ہیں نا کھلونوں سے، آقا چاند سے کھیل رہے ہیں۔ اور کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس لیے پھر اگلے مصرے میں وہ بیان کرتے ہیں آقا کیوں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ چاند سے کھیل رہے، چاند نے ادھر ادھر ہو کر بتایا میرے رسول ہیں، سورج نے واپس پلٹ کر بتایا میرے رسول ہیں، جانوروں نے اطاعت کر کے بتایا میرے رسول ہیں۔ ایک عربی آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا یہ درخت جو ہے اس کو یہاں بلائیے، اگر یہ درخت یہاں پر آ جائے تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی۔ اب بتاؤ درخت کبھی اپنی جگہ سے ہلا ہے؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اس درخت سے جا کر کہو تجھے اللہ کا نبی بلا رہا۔ اس نے کہا اچھا، گیا جا کر کہتے ہیں درخت تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ درخت جھومنے لگا، آج تو آقا نے بلایا، آج تو ماوا نے بلایا ہے، آج تو ملجا نے بلایا ہے، آج تو میرے نبی نے بلایا ہے۔ اپنی جڑوں کو سمیٹا، زمین کو چیرتا ہوا آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کی نا،
جانتا ہے میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کی۔ اب آپ جانتے ہیں نا ایک اونٹ ذبح کرنے میں کتنی دشواری ہوتی۔ ابھی بقرعید گزری ہے نا، دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں اونٹ، پتہ چلا کوئی پیر باندھنا بھول گیا تو اس نے ایسی لات ماری کہ قصائی صاحب دور جا کے گرے، کسی بچے کے لات پڑ گئی تو وہ دور جا کے گرا۔ اب ظاہر ہے اس کی جان لے رہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، میری گردن پہ چھری چلے گی، وہ کیسے یہ مانے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ اسی طرح گائے ہو، بکری ہو، دمبا ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس کو جب پتہ چلے چھریاں نظر آتی ہیں تو موت سامنے نظر آتی ہے یا نہیں؟ نظر آتی ہے نا۔ اسی لیے اگر باندھا نہ جائے، اور پھر جانور بھی اونٹ، کتنا بڑا جانور۔ اب آقا کی شان دیکھو، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام دستے مبارک میں چھری پکڑے ہوئے ہیں، اونٹ بڑھ بڑھ کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آقا کے دستے مبارک سے ذبح ہونا ہے، رحمت للعالمین کے دستے مبارک سے ذبح ہونا ہے۔ ایک آیا اس کو ذبح کر دیا، دوسرا آیا اس کو کر دیا، تیسرا آیا، اونٹ ایک کے بعد ایک بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک چٹان ظاہر ہوئی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب کافروں نے جنگ کا ارادہ کیا اور خبر پہنچی مدینہ طیبہ، تو ظاہر مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر جنگ کی جائے، سامان حرب اور دیگر چیزیں نہیں تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ پورے شہر کے گرد خندق کھود دی جائے، جو چوڑی بھی ہو اور گہری بھی، یعنی اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا اسے پھلانگ نہ سکے، ورنہ اگر چھوٹی ہوگی تو ظاہر ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے گزر گئے اوپر سے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تجویز کو پسند کیا۔ 10 صحابہ کے لیے ایک ایک جگہ مقرر کر دی، اتنی جگہ یہ 10 صحابہ کھودیں گے، اتنی جگہ یہ 10، اتنی جگہ یہ 10، سب پہ لگ گئے ساتھ کھود رہے۔ اور جانتے ہو موسم کیسا تھا؟ سخت سردی، کانپ رہا انسان سخت سردی میں۔ آپ سے کہا جائے یہ گڑھا کھودو، نہیں بھائی نہیں، میں نہیں کھودتا، میں تو جا کے لیٹوں گا۔ قربان جاؤ ان صحابہ کے، نبی نے ایک حکم دیا، سب کے سب تیار ہو، اور بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، کئی دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میں دوڑا ہوا اپنے گھر گیا، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، بیگم سے کہا اسے تیار کرو، میں آقا کو لے کر آتا ہوں۔ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، مطلب کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کیا۔ اب ظاہر بکری کے بچہ اس میں کتنا گوشت ہوگا، آپ آ جائیں اور چند صحابہ کو، اب ظاہر پورا لشکر تو نہیں کھا سکتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بلا لو، سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، عبداللہ ابن مسعود، جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اگر آپ دعوت کریں، ایک بکری کا بچہ ذبح کریں اور پورا لشکر پہنچ جائے، تب بھائی مہمان کے لیے ایک بے عزتی کی بات ہے نا۔ وہ سوچے کہ بھائی میں نے تو ایک مختصر اہتمام کیا ہے اور اتنے لوگ آئیں، کیسے ہوگا؟ سرکار نے سب کو دعوت دے دی، سب چلے، حضور علیہ السلام چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے۔ اب ان کی پریشانی، کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں نے سوچا کہ میں دوڑ کر اپنی بیوی کو بتا دوں کہ ہم نے جتنا پکایا ہے اس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا راستہ بدلا، دوڑ لگائی، گھر پہنچے اور جا کر بیگم سے کہا سنو، ہم نے تو ایک معمولی سا بچہ بکری کا ذبح کیا، گوشت بنایا
اور تم نے یہ ہانڈی پکائی اور میں نے آقا سے کہا تھا صرف آپ کے لیے دعوت ہے اور چند صحابہ، حضور نے پورے لشکر کو دعوت دے دی۔ اب سنو اس صحابیہ کا جواب، اس کا ایمان، نبی سے محبت اور نبی پر بلینک فیتھ۔ ایک سوال کیا، دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی؟ غور کرو، قربان جاؤ ان صحابیات کے ایمان پر۔ بیوی کہتی ہے میاں سے، دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کہا انہوں نے دی ہے۔ کہا پھر فکر کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کھلائیں گے۔ پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کھلائیں گے۔ اور حقیقت یہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے، فرمایا ہانڈی کہاں ہے؟ سرکار یہاں ہیں۔ لعاب دہن اس میں ڈال دیا۔ آٹا کہاں ہے جہاں روٹیاں پکیں گی؟ یہاں ہے۔ آٹے میں بھی لعاب دہن ملا دیا۔ گھر بھی چھوٹا تھا، سارے صحابہ آ نہیں سکتے تھے، فرمایا 10 صحابہ آئیں، کھانا کھائیں چلے جائیں، پھر 10 آئیں، پھر کھانا کھائیں چلے جائیں۔ اسی طرح 10 کو بلایا، کہا اس ہانڈی کو کھول کے مت دیکھنا، نکال کر دیتی رہو۔ سالن نکال کر دیتی رہیں، روٹیاں پکتی رہیں، کھاتے رہے، جاتے رہے۔ پورے لشکر نے کھا لیا، ہانڈی میں اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا، اتنا ہی تھا جتنا پہلے۔ پھر آقا نے تناول فرمایا، کہا جابر تم کھا لو، تمہارے گھر والے کھا لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا، تم ہمیں نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں کھلا رہے۔ ارے تم کھلاتے تو تم نے تو تھوڑا سا پکایا تھا، یہ ہماری شان ہے، پورے لشکر کو بھی کھلا دیا اور تمہارے لیے بھی اتنا چھوڑ دیا جتنا تم نے بچایا۔ برکت ہے نا؟ کیوں نہ ہو؟ جن کے نام میں برکت ہے، جن کے ذکر میں برکت ہے، ان کے لعاب دہن میں برکت ہے، تو جہاں وہ خود تشریف لے جائیں وہاں برکت ہے کیوں نہ؟ پہلے سب یثرب کہتے تھے، میرے آقا نے قدم رکھ دیا، فرمایا یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ۔ آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے یہ سب کچھ ہے وہ خود مدینے میں۔ تو اس جنگ خندق میں بھوکے ہیں صحابہ، کھدائی کر رہے ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں، کھدائی کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کھدائی کر رہے ہیں، موسم سخت سرد ہے، کھدائی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کا حکم ہے۔ کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، اب وہ ٹوٹے نہیں کسی سے۔ ہوتا ہے نا کبھی، جیسے زمین ہوتی بیچ میں کوئی چٹان آ جاتی، کدالیں ماری، کدالیں ٹوٹ گئیں، چٹان نہیں ٹوٹی۔ پھر پہنچے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان۔ کیا ہوا؟ سرکار یہ چٹان جو ہے یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ فرمایا اچھا، خود تشریف لائے، اپنے دست مبارک میں کدال لی، اٹھائی، اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی طرف لگائی، آدھا ٹکڑا ٹوٹ گیا اور ایک چمک نکلی، روشنی نکلی۔ فرمایا الحمدللہ مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی۔ دوبارہ کدال اٹھائی، اللہ اکبر کہا، پھر ضرب لگائی، پھر ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا الحمدللہ مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی۔ تیسری مرتبہ کدال اٹھائی، اللہ اکبر کہہ کے پھر ضرب لگائی، بقیہ چٹان بھی توڑ دی۔ فرمایا الحمدللہ مجھے فارس کی چابیاں دے دی، توڑ دیا۔ یہ طاقت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اچھا لوگ ہنسنے لگے، جو کافر تھے ان کو جب پتا چلا وہ ہنسے، لو بھائی کھانے کے لیے ان کے پاس ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، بھوکے ہیں، اور کہتے ہیں شام کی چابیاں دے دی، یمن کی چابیاں دے دی، فارس کی چابیاں دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وقت نے بتایا کہ جو جو لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا وہ حقیقت بن کر رہا، یہ سارے ملک فتح ہوئے اور اسلامی حدود میں شامل ہوئے۔ نبی ایسے کوئی نہیں کہتا کہ اپنی مرضی سے کہہ دیا۔ قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا محبوب نہیں بولتا مگر وحی الہی کے ساتھ، جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہ تمہاری طرف پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ شان نبی پاک علیہ السلام۔ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، بڑا مضبوط، طاقتور،
لمبا چوڑا، اور اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہوتے نا بہت سے ایسے کہ جی مجھے تو کوئی مار ہی نہیں سکتا، آج تک جنگ میں مجھ سے کوئی جیتا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام چہل قدمی فرماتے ہوئے اس کے علاقے تک چلے گئے، وہ مل گیا، اس کو پتا تو تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میرے ساتھ کشتی کریں، مجھے پچھاڑ دیں، گرا دیں، شکست دے دیں، میں مان لوں گا اللہ کے نبی۔ اب بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ مجھے کشتی کریں، مجھے گرا دیں تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں؟ بھئی سرکار فرماتے بے وقوف، میں کوئی کشتی لڑنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تو ہدایت پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن آقا نے ایسا نہیں فرمایا، سرکار جانتے تھے کہ بے وقوف ہے، یہ نہیں سمجھے گا، یہ جس فن کا ماہر ہے اس کو اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ اس نے کہا مجھ سے لڑیں؟ کہاں آ جاؤ تیار۔ بڑا حیران ہوا، اچھا آپ تیار ہیں؟ کہاں تیار ہیں؟ دیکھ لیں مجھے آج تک کسی نے گرایا نہیں ہے، مجھے کوئی پچھاڑ نہیں سکا، میری طاقت، میری ہمت، میرا قد، میرا جسم۔ کہا بھئی تم کہہ رہے ہو نا کہ تم مان لو گے تو آ جاؤ۔ آیا، آقا نے یوں پکڑا، اٹھا کے پھینک دی۔ اب جب جا کر گرا تو حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ایسے پھینک دیا جیسے کسی بچے کو پھینک دیتے۔ فرمایا تو بھئی کچھ چیز میں تو یہی ہوتا ہے۔ نہیں میں ابھی سنبھلا نہیں تھا، میں ذرا سنبھل تو جاؤں۔ آگے پیچھے ہوا، ہاتھ آگے پیچھے کیے، ٹانگیں کی، آئیے۔ سرکار نے فرمایا آؤ، جیسے ہی آیا آپ نے اس کو پکڑا، پھر اٹھا کے پھینک دی۔ پھر حیران ہوا، ارے آج تک تو مجھے کسی نے گرایا نہیں، یہ کیسے؟ دیکھنے میں تو یہ لگتے نہیں ایسے۔ اچھا ایک مرتبہ اور، تیسری مرتبہ بس آخری، مجھے آج تک کسی نے نہیں گرایا، ہم نے تو گرا دیا نا، نہیں میں سنبھلا نہیں تھا، آخری مرتبہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پھر آیا لمبا چوڑا ہو کر، ٹانگیں سیدھی کی، ہاتھ سیدھے کی، ہاتھ پیر چلائے جیسے پہلوان چلاتے ہیں، اچھل کر آپ کے سامنے آیا، میرے آقا نے یوں پکڑا اور یوں بچے کی طرح اٹھا کے پھینک دیا۔ کہتا واقعی اس فن میں بھی آپ امام ہیں۔ اللہ نے نبی کو جتنی قوتیں عطا فرمائی ہیں عام انسانوں سے بڑھ کر عطا فرمائی، عام انسانوں سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ لوگ کہتے جی نبی ہماری طرح، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے نبی بناتا ہے، اور یاد رکھو نبی بنانا یہ اللہ کی شان ہے، کوئی خود نہیں بن سکتا، کوئی محنت کر کے ولی بن سکتا ہے، چلہ کشی کر کے ولایت کے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اور نبی تو دور کی بات ہے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ خیر پھر موضوع الگ ہو جائے گا، وہ پھر ہم جب ختم نبوت کا ذکر کریں گے تو اس میں پھر یہ بتائیں گے کہ نبی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس منصب کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور جو خود بخود بنے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم النبیین حضور علیہ السلام کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس نے جس دور میں انبیاء کو بھیجا اس دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر بھیجا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تو جادو کا چرچا تھا، جادوگر بہت تھے اور بڑے بڑے کرشمے دکھاتے تھے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں آئے، چنانچہ جب آپ نے اعلان کیا اور فرعون کے دربار میں جادوگر آئے، فرعون نے بلایا جادوگروں کو، وہ سب آئے، انہوں نے آ کر رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں جو تھی سانپ بن گئی، اور سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لوگ ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو لاٹھی تمہارے پاس ہے عصا اسے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی، جیسے ہی پھینکا وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بنی اور اس نے منہ پھاڑ کر سب کو کھا گیا۔ منہ پھاڑا نہ کھولا، جتنے سانپ تھے سب کو نگل لیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے پکڑ،
خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، ہم اسے واپس اسی شکل پہ لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پکڑا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے، ارے یہ کیا ہوا؟ اور جب وہ لاٹھی اژدہا بنی نا اور اس نے منہ پھاڑا، اس کا جبڑا اتنا بڑا تھا جتنا فرعون کا محل، ایسا لگتا تھا پورا محل وہ نگل جائے گا۔ تو فرعون ڈرا، کہتا ہے موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ پہلے تو کہتا ہے میں خدا ہوں، کہتا ہے موسیٰ بچاؤ۔ فرعون تھا لیکن جانتا تھا مشکل میں نبی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا، نبی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہتا ہے موسیٰ بچاؤ۔ آپ نے اس اژدہے کو پکڑا، پھر لاٹھی بن گئی۔ تو جس دور میں جو نبی آیا، اس دور میں جس چیز کا چرچا تھا اللہ نے ویسے ہی معجزہ ان کو دے کر بھیجا۔ مثلا جادو کا چرچا تھا، اللہ نے لاٹھی دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے رسیوں کو سانپ بنا کر دوڑایا، انہوں نے لاٹھی عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، سب کو نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے، اس دور میں حکمت بڑے عروج پر تھی، ایک سے ایک بڑھ کر حکیم موجود تھا، علاج کرنے والے موجود تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مادرزاد نابینا کو بینا کرتا ہوں اور جسے کوڑی کا مرض ہو میں اسے شفا دیتا ہوں اور مردے کو میں زندہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، جو ایسے مرض والے آئے دستے مبارک پھیر دیتے اس کو شفا ہو جاتا، جو نابینا ہوتے دستے مبارک پھیر دیتے آنکھیں روشن ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک پرندہ بناتے، مٹی کا پھونک مارتے، زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ غرض یہ کہ جو نبی جس دور میں آیا، اس دور میں جو چیز عروج پر تھی، اللہ نے اس نبی کو ویسا ہی معجزہ لے کر بھیجا۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو شاعری بڑے عروج پر تھی۔ عرب جو تھے بہت بڑے شاعر تھے، فصیح اللسان، بہترین زبان بولنے والے۔ شاعر جب شعر کہتا ہے نا تو بہت سوچ سمجھ کے کہتا ہے، قافیہ ردیف ملاتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے پورا، شاعری جو ہے یہ پورا علم ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیتے، سوچ سمجھ کر بالکل تنہائی میں بیٹھ کر پھر وہ دیکھتا ہے یہ قافیہ ہے، یہ ردیف ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لفظ اس کے مقابل ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسری چیز ہے فی البدی، یعنی ایک دم کہہ دینا۔ تو عرب جو تھے وہ اس چیز کے ماہر تھے، کمال رکھتے تھے، بڑے بڑے قصیدے فی البدی کہہ دیا کرتے تھے، یعنی ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جیسا موقع دیکھا ایک دم قصیدہ لکھ دیا، اور اتنا شاندار لکھتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اپنا کلام بھیجا تاکہ عرب دیکھ لیں، ان کی عقلیں عاجز ہو جائیں کہ واقعی یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام۔ انہوں نے کہا نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اگر یہ شاعر ہیں اور ان کا بنایا ہوا کلام ہے تو یہ بھی تو انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تم ان جیسا ایک اور بنا دو۔ بھئی یہ ممکن ہے نا، ایک آدمی ایک شعر لکھے تو دوسرا اسی جیسا دوسرا لکھ دے، جیسا انسان کر سکتا ہے ویسا ہی دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے۔ قرآن نے ان کو چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ بشر کا کلام ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ تاکہ تمہارا سچا ہونا ظاہر ہو جائے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کا چیلنج 1400 سال سے ہے، آج تک اور آج سے قیامت تک نہ یہ لا سکے اور نہ انشاءاللہ لا سکیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والو کا کلام۔ اسی لیے آج یہ
اپنی شکست کھا کر کبھی قرآن کو جلا رہے ہیں، کبھی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہ سب احساس کمتری میں ہے۔ الحمدللہ ہمارا قرآن اتھینٹک ہے، ہمارے نبی کی سیرت اتھینٹک ہے، ہمارے نبی کی احادیث اتھینٹک ہے۔ نبی جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ بھی موجود ہے، جہاں وصال فرمایا وہ جگہ بھی موجود ہے، جہاں آرام فرمایا وہ جگہ بھی موجود ہے، جہاں جہاں گئے وہ جگہ بھی موجود ہے۔ پوری زندگی جیسے گزاری، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو تمام ادیان پر غالب ہے، ایسا رسول عطا فرمایا جو تمام رسولوں کا سردار ہے، ایسا قرآن عطا فرمایا جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ یہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں نہیں ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال عظمت قرآن بھی ہمارا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس دن ہم قرآن کریم کے متعلق مکمل بیان کریں گے۔ اب میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسالت کی ضرورت کیوں ہے۔ جب تک نبی کو نہیں مانو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ 1000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دو مسلمان نہیں، اور 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا مسلمان ہو گئے۔ نبی کو ماننا اسلام ہے، نبی کو جاننا ایمان ہے، نبی کو دل میں بسا لینا یہی مومن ہونا ہے۔ جس نے نبی کی ذات کو معاذ اللہ درمیان سے ہٹا دیا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی وہ ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان ہے، نبی وہ ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان ایک رابطہ ہے، جو خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، جو خدا سے تعلق کا ذریعہ ہے، جو خدا کے احکامات بندوں تک، بندوں کی گزارشات خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کی ضرورت ہے، اور اسی لیے نبی کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور ان تمام انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری رفعتیں رسول کے لیے ہیں، ساری عظمتیں رسول کے لیے ہیں، ساری بلندیاں رسول کے لیے ہیں۔ اب جس کو عظمت اور بلندی چاہیے وہ میرے رسول کے قدموں میں ملے۔ اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔